عوام الناس تو جناب اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھے. یہ غریب بڑا ہوشیار ہے, یہ قرآن بھی نہیں پڑھتا, اور جس وقت میں فکر سے ہے اس کا ترجمہ پڑھ لے, اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کر لے. جب وہ اپنے عقیدے صرف قرآن پڑھ کے عقیدے سیکھ ہو جائیں گے. جی بالکل بالکل صرف قرآن, حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے عقیدوں کے لیے. حدیث تو باقی مسائل کے لیے, قرآن کے اندر عقائد موجود. اگر قرآن میں عقیدے بھی نہیں ہے تو پھر قرآن تو ناقص نہیں. یہ مفتی اشرف آصف جلالی صاحب نے انٹرنیٹ پہ کہا, غالباً آپ ہی کا رد کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی بعض جہل بندے آگے کہنے لگ پڑے ہیں کہ جی قرآن جو ہے پڑھ لو تو ہدایت ہے. انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں قرآن سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا بالکل گمراہ ہو سکتا ہے. انہوں نے حوالہ دیا صحیح مسلم کا, اور کوئی صحابی تھا جس کا نام غالباً یزید تھا, آگے پتہ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ سے کہتا ہے میں قرآن پڑھ کے خرجی ہو گیا تھا. نہیں اس طرح نہیں ہے. قرآن پاک پڑھ کے وہ مرتد ہوا تھا. قرآن پاک اس نے نبی علیہ السلام کے پاس پڑھا تھا, کاتب وہی مرتد ہوا تھا, میں نے بھی بیان کیا. تو وہ قرآن کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں. نہیں وہی جس کا نام یزید ہے, نہیں نام اس میں نہیں آیا. یہ شیخ آصف جلالی صاحب کا کلپ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ قرآن پاک پڑھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں لوگ گمراہ ہوتے ہیں, تو میں اگلا سوال کرتا ہوں. اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا نا, چونکہ بریلوی ہے تو میں ان سے سوال کروں گا کہ اشرف صاحب کیا امام احمد بریلوی صاحب کا کنز الایمان پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہوں گے؟ ہاں جی کیا خیال ہے, وہ کیا جواب دیں گے؟ آپ ان کے بیان پہ اب دینا. نہیں وہ کہیں گے نا کہ یار آپ علماء سے پڑھیں نا, یہ اپنے طور پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ امام احمد بریلوی صاحب سے بڑا کوئی عالم ہے تو میں اس کے پاس پڑھ لیتا ہوں. صرف ترجمہ تو نہیں نا پڑھیں گے, وہ کہیں گے جی آپ سمجھیں ہمارے سے آگے. سرکار اگر صرف ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہوتا ہے بندہ, تو احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیوں کیا اس کا؟ گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو. یہی آپ کہیں گے نا, پھر ترجمہ کرنے کی لوڑ سی. دیکھیں ساتھ ہی انہوں نے وہ کر دیا نا, وہ جو سید نعیم الدین مراد آبادی تھے وہ ساتھ ہی حاشیہ لکھ دیا انہوں نے. کیا حاشیہ لکھ دیا؟ ٹھیک ہے بالکل, ہاں ہم حاشیے کے ساتھ ہیں. نہیں جاتا البتہ ہے اتنا چھوٹا. نہیں حاشیہ لکھا انہوں نے. اس حاشیے میں جہاں جہاں انہوں نے قرآن کی سپورٹ میں بات لکھی ہے, کوئی آیت یا حدیث, وہ تو ہم مانتے ہیں. جہاں جہاں انہوں نے شڑول چھوڑی بھی اپنی طرف سے, وہ تو ہم نہیں مانتے. ہم اس کے کہاں سے وہ بند ہو گئے؟ پھر تو اشرف تھانوی کے ماننے والے کہیں گے آپ ہمارا پڑھیں, تو اہل حدیث کہیں گے آپ ہمارا پڑھیں, شیعہ کہیں گے آپ ہمارا پڑھیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جن علماء کے ترجموں کی بات کر رہے ہیں وہ علماء تو گمراہ نہیں تھے نا آپ کی نظر میں, ہم ان کے ترجمے پڑھ رہے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے تو ماشاءاللہ بریکٹیں بھی لگائی ہیں, انشاءاللہ کو پڑھ کے گمراہ نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں, اگر امام احمد بریلوی صاحب نے ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے اردو کے اندر, شاہ جی اب آپ کو یہ تو کوئی نہیں کہے گا تو اردو کوئی نہیں آتی, عربی تو تمہیں میڑا مار سکتے ہیں. جنہیں بھی عربی سیکھ کے آؤ نا تو کہیں گے تو عربی نہیں آتی. جس طرح یہ مولوی جنہیں بھی انگریزی پڑھ کے آ جانا, میں انہوں انگریزی کو ایک دو گل ایسی پوچھ لوں جی انہوں نہیں آتی ہے کہ میں کہتا ہوں انگریزی نہیں آتی, کیونکہ اور ویسے تو اس کو پریپوزیشنز بھی شاید نہ آتی ہوں. اردو تو آپ کو آتی ہے نا شاہ جی, شاہ جی اردو آتی ہے نا. احمد بریلوی صاحب نے جو اردو ترجمہ کیا ہے, جب آپ اس اردو ترجمے کو پڑھیں گے اور ساتھ شرح میں اگر اس ترجمے کے بالکل 180 ڈگری بات لکھی ہوئی تو اردو میں ہی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا یہ ڈنڈی ماری ہے. اتنی تو عقل ہے نا. اتنا اندازہ ہو جائے. ہاں تو بس جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا قرآن اتنا کہہ رہا تھا, مولوی بیچ بڑھ گیا. جیسے مولوی بڑے انہوں جناب گاٹیوں بھر کے باہر کاٹ لو, ان کا بھائی جی سائڈ تے ہو اینی آیت سی یہی میں پڑھ لیجیے, جیسے سے بڑے انہوں باہر کر دے گا. تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, قرآن پڑھو گے تو ہدایت مل جائے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کون سا عقیدہ جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ بتائیں کوئی ایسا عقیدہ ہو. مطلب عقیدے کی حد تک آپ یہ بات کرتے ہیں تو عقیدے سے چیز ہے, باقی چیزیں تو بڑی چھوٹی ہیں. جن نہیں جب چھوٹی ہیں تو پھر آپ اتنا جھگڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر وہ جھگڑا بڑے بڑے علماء سے کہ جناب یہ شیطان ہو گئے فلاں ہو گئے, یہ ابن تیمیہ نے یہ کہا. جہاں نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہوئی ہے وہ چھوٹی چیز نہیں رہتی شاہ جی. ہم جب بھی اس طرح کے ٹائٹل کسی کو دیتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کے اوپر دیتے ہیں. مفتی اکمل صاحب نے کہا تھا کہ حضور بوڑھے ہو گئے تھے اور اس لیے وہ جو ہے بیٹھ کے اٹھتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ کبھی قابل اتباع نہیں رہے ہیں, آپ پہ ایسا وقت بھی آیا ہے زندگی کے اندر کہ آپ اتباع کے قابل نہیں. اس میں تو کون سی ایسی گستاخی ہے؟ نہیں گستاخی ہے. کیا گستاخی ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو انہوں نے خود سے ہی آپ کے اوپر تھوپ دیا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ منسوب کرنے والا گستاخ رسول نہیں ہے. آپ نے کہاں فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس لیے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا؟ آپ تو تعلیم فرما رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم حدیث ہے, ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی, آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ. 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں, جس میں جلسہ اسراء کا آپ نے حکم دیا کہ نماز کے لیے وضو کر, پھر تکبیر کہہ کے جو ہے قرات کر, پھر رکوع میں جا, پھر سیدھا کھڑا ہو جا, پھر سجدہ کر, سیدھا بیٹھ جا, اس کے بعد دوسرا سجدہ کر, پھر بیٹھ جا, اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. 6251. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ الیاس گھمن صاحب کو بلا لیں, ساتھ مفتی عباس رضوی صاحب کو بلا لیں, ساتھ جناب یہ جوادی صاحب کو بلا لیں, ساتھ بلا لیں اپنے اہل حدیث کے عالم کو,
मुबशर रब्बानी शादुल्ला कसीर साहब को बुला लें, सारी किताबें यहाँ पे रख दें जनाब। ये हम तो चलो फिर भी निस्बतन कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं, ये नीचे से सादे किसी मजदूर को बेचारे को लेबर को बुला लें, सारे आप चारों लग जाएं, उसको समझा लेंगे कि नमाज का तरीका सही कौन सा है। नमाज का तरीका लेबर को नहीं समझा, पहले तो उसको ये कि वो ये क्यों मानेगा कि ना बुखारी मुस्लिम मानी है लाजमी। नहीं, लेबर को हम वो बात बताएंगे जो लेबर के लेवल की है। क्या बताएंगे तरीका नमाज कैसे पढ़े? नहीं, नमाज तो बहुत बात की बात है ना। अच्छा। जिसका अकीदा ही खराब है उसकी नमाज क्या लेनी। कादियानी के साथ आप नमाज के तरीके पे बात करेंगे या खत्म नबूवत पे बात करेंगे? नहीं, उसको अकीदा समझा लेंगे आप। बिल्कुल। मुझे बताएं कि पहले मुझे ये बताएं कि कादियानी के साथ खत्म नबूवत पे बात होगी या नमाज के तरीके पे? खत्म नबूवत पे। इस तरीके से बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया के साथ तो कुरान की तौहीद के ऊपर पहले बात होगी ना, कि कुरान की तौहीद पाई जाती है तेरे अंदर के नहीं। नहीं, उसको आपको पता कैसे चलेगा बरेलवी या देवबंदी है, उसको पता ही क्यों नहीं। किसको? वो तो ऐसे सुनी सुनाई पे चलते हैं। सुनी सुनाई पे चलते हैं ना, वो जिसको भी सुनी सुनाई समझ रहा है ना, उसको उस वक्त अभी जो बेहतर नॉलेज है वो उसका तर्जुमा पढ़ ले। अगर वो समझता है मैंने सारों को चेक करना है, तो हम तो यही पहले रोना रो रहे हैं कि सारे को चेक करो, फिर तो मुसीबत ही खत्म हो गई ना। कि सूरह फातिहा तर्जुमा एक पास बरेलवी साहब का रख ले, एक पास श्री थानवी साहब था, जूनागढ़ी साहब था, फरमान अली शाह साहब था, फिर देख ले सूरह मतलब फातिहा। ये नहीं, ये प्रैक्टिकल बात करें। मैं कहता हूं नहीं, प्रैक्टिकली सूरह फातिहा की जो अकायद है ना, इसमें ही आपके 90% उलमा फारिग हो जाएंगे, दूसरे समय पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या तर्जुमा है? आमना बरेली साहब ने पता क्या तर्जुमा किया? ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें, ये उन्होंने दुआ की है। अगर इसमें से कोई या अली मदद साबित कर देता है तो जाहिर है वो बंदा पूछेगा जी या अली मदद कितने लिखा है, दसो, पूछेगा तो सही ना। तो कड्डे पूरे कुरान जो पुट्ठा भी लटक जाए या अली मदद नहीं कर सकता कुरान जी, ज्यादा करेगा वो ताउनुल बिर्रि व तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो लेमन पूछेगा इसका मतलब है अल मदद या नमाज, अल मदद या सब्र। नहीं, ये तो आप कहते हैं ले मैंने ये सवाल पूछे, बड़े बड़े उलमा नहीं पूछते, पूरी पूरी जिंदगी एक ही जनाब मसलक में मर जाते हैं। ले मैनू बड़ा एजुकेट कर छड़िया ना, मैं मकैनिक है ना, मकैनिकल इंजीनियर है ना, तो मैं लोगों को काफी एजुकेट कर छड़िया। लोग पूछते ने, वो कहते इंजीनियर साहब तो कहते हैं, इंजीनियर साहब तो फितना बढ़ गए ने, लोग गल्लां करते हैं। और मौलवी कहते हैं जनाब वो जी छोटे से कमरे बह के 15 20 40 50 बंदे सामने बिठा के जनाब पूरी दुनिया चले अकीदे तक बात आपकी होगी। बस अकीदा हो गया तो बाकी सारी गल्लां छोटियां हो गई। तो फिर नमाज के तरीके पे क्यों आप लोग? नमाज के तरीके अल्लाह फजल जिदा अकीदा सही निकलेगा ना, ठीक है, नमाज का तरीका भी होना नहीं सही है। जिसने अकीदे खराब ने तो नमाज के तरीके भी खराब।